ساتھ ہوا کہ وہ کسی کا خیال رکھ رہے تھے اور وہ کتا مارا گیا، اور یہ اسپیسیفکلی ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا، تو مجھے اس چیز کی بھرپور فیلنگز بھی ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اس کو کیسے ایڈریس کرنا چاہیے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے پاس ہمارے بہت ہی سینئر بزرگ فیضان علی صاحب موجود ہیں، جس پہ ہم تھوڑا سا جو ہے نا معاشرے کا اس پوائنٹ آف ویو پہ ڈسکس کریں گے کہ ہم ٹھیک ہے آپ نہ پالیں، اوکے آپ کو جانور نہیں پسند، بٹ بیہیو کیسے کرنا ہے ان کے ساتھ، پاؤں مار کے، پتھر مار کے، گاڑی سے ان کی جان لے کے، السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جانوروں کے بارے میں کہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی بھی فطرت الگ الگ ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جانوروں سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اتنا پیار کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو بلی کو پالتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، کچھ کتوں کو پال رہے ہیں، ہر ایک کی اپنے پالنے کی فطرت ہے۔ کوئی گھوڑا پال رہا ہے، مطلب مختلف لوگ ہیں، کوئی کبوتر اڑا رہا ہے، ہر آدمی کہیں نہ کہیں کدھر ہی نہ کدھر جانوروں سے محبت کرتا ہے۔ اور جو لوگ نہیں کرتے اور جیسے آپ نے کہا کہ مار کے چلے جاتے ہیں، وہ یہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں بھی جواب دینا ہے۔ جانور بھی کل قیامت کے دن ان سے پوچھیں گے کہ ہم نے کیا کیا تھا، اس کا بھی جواب دینا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو بلی ٹکرا گئی اور بلی نیچے آ گئی تو ایک دم بندے نے گاڑی روک دی اور بلی کو اٹھایا اور ایک سائڈ پہ کھڑا رکھ دیا۔ تو ہر طرح کے لوگ موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی مختلف فطرت بنائی ہے۔ ایک شیر ہے، وہ درندہ ہے، درندے کی الگ فطرت ہے، وہ گوشت کھاتا ہے۔ ایک کی فطرت ہے جو انسانوں سے محبت کرتا ہے، وفادار ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتا ہے، جس طرح سے آپ نے کہا کتے کو مار دیتے ہیں، لیکن اس کی فطرت اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی بنائی ہے، وفادار ہوتا ہے، آپ کے دروازے پہ بیٹھا رہے گا۔ اگر آپ نے ایک دفعہ اسے روٹی کھلا دی تو فطرت میں گھوڑا ہے، اس کی فطرت دروازے پہ بیٹھا رہے گا، آپ نے ایک دفعہ اس کو روٹی کھلا دی یا دودھ پلا دیا، گوشت کچھ بھی دے دیا نا، وہ آپ کو پروٹیکٹ بھی کرے گا، وہ آپ کا خیال بھی رکھے گا کہ آپ کے ساتھ وہ دیکھے گا نا، اگر کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے یا پھر آپ کے ساتھ کوئی جس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، تو وہ اس کو نقصان پہنچائے گا، آپ کو بچائے گا۔ کتے کی فطرت ایک بار، صرف ایک بار آپ اس کو کچھ کھلا دیں، دیکھیں اس کی فطرت دیکھیں ذرا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فطرت اتنی شاندار بنائی ہے۔ آپ یہ دیکھیں طوطا ہے، طوطے کو انسان 20 سال بھی آپ رکھ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت بنائی ہے کہ جیسے ہی اڑے گا باہر اڑ کے چلا جائے گا۔ صحیح۔ کبوتر ہے، اس کی فطرت ہے 10 دفعہ آپ کے گھر پہ آ کے بیٹھے گا۔ اور فطرت یہ دیکھیں کہ آپ جانور کو دیکھ لیں کہ سانپ ہے، اس کو آپ جتنا بھی دودھ پلا لیں، لیکن اس کی فطرت میں رکھا ڈنک ضرور مارے گا۔ تو اور مختلف جانوروں کو دیکھیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ کسی کو 4 ٹانگیں دی ہیں، 4 ٹانگوں سے چل رہا ہے، کسی کو 2 ٹانگیں دی ہیں، 2 ٹانگوں سے چل رہا ہے۔ بچھو کو دیکھیں، کھجورے کو دیکھیں، 12 13 ٹانگیں دی ہیں، وہ اس سے چل رہا ہے۔ اور سانپ کو دیکھیں، کوئی ٹانگ بھی نہیں دی اور وہ رینگ رہا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے ٹانگیں نہیں چل رہی ہیں یا کچھ نہیں ہیں، تو ان کو بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کہے کہ یا اللہ جب تو رینگنے والے جانور کو چلا سکتا ہے تو مجھے بھی چلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اپنے ہاتھ میں ہر چیز رکھی ہوئی ہے یہ۔ اور یہ جو جانور ہیں ان کی بھی چیمٹی ہے، ہاں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، آپ کا لشکر جا رہا تھا تو چیمٹی بھی بولتی ہے، تو اس نے وہ آواز دی کہ ملکہ نے کہ تم سائڈ پہ ہو جاؤ، کہیں یہ لشکر ہمیں روند نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دم سجدہ شکر کرنے لگے کہ یا اللہ تو نے میری آنکھوں کانوں کو اتنی طاقت دی ہے کہ میں ایک چیمٹی کی زبان بھی سن سکتا ہوں۔ تو ہر آدمی کی زبان ہے، مختلف قسم کی زبان ہے۔ جانور جو ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے وہ شاید ہم نہیں سمجھ سکتے، حضرت سلمان کی تو خیر بات اور تھی، وہ تو جانوروں سے کمیونیکیٹ اور جنوں سے کمیونیکیٹ کرتے، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے اندر وہ ایبلٹیز نہیں ہیں، لیکن ان کی بھی ایکسپریشنز ہیں، ان کی بھی فیلنگز ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں۔ آپ کبھی رکھیں کسی کے جانور کو، پھر آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ ایسے رہتا ہے جیسے کوئی چھوٹا بچہ رہ رہا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، ضدی ہوتا ہے۔ بلی رکھ کے دیکھیں، بلی ایسی ہوتی ہے سر کہ وہ لگتا ہے کہ آپ نے کوئی چھوٹا بچہ پال لیا ہے، وہ آپ سے ویسے ہی ٹائم مانگے گی، آپ سے کھیلے گی،
اور جو ڈپریشن کی میں بھی بات کری تھی, ڈپریشن کے پیشنٹ کو جتنا وہ اپنے گھر میں جانور رکھیں گے, بلی, کتا, طوطا, میں طوطا اور ان چیزوں کی فیور میں اس لیے نہیں ہوں کہ ایک چیز کو اللہ نے اڑنے کے لیے بنایا ہے تو ان کو اڑنے دیا جائے, ان کو پنجروں میں بند نہ کیا جائے. لیکن جب بھی آپ کوئی جانور پالیں تو اس کے لیے کھلا چلنے پھرنے کا ایریا ضرور ہو. اب ہم جانوروں کو اس پنجرے میں بند کرتے ہیں, اٹس ناٹ فیئر. دوسرا, آپ جانور جب اس طرح رکھتے ہیں یا آپ کا موڈ لائٹ کرتے ہیں یا آپ کا بلڈ پریشر لو کرتے ہیں, آپ کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا نا, اپنی بلی کو ساتھ میں بٹھا لیں, اس کو پیار کرنا شروع کر دیں. لٹرلی آپ اس کو پیار کرنا شروع کر دیں گے, آپ کا بلڈ پریشر یوں نیچے آنا شروع ہو جائے گا. بلی اور آپ سے پیار کرائے گی, آپ کا بلڈ پریشر ختم ہوتا جائے گا. ہارٹ پیشنٹس کو تو کہتے ہیں اپنے گھر میں مچھلیاں رکھیں, ایکویریم رکھیں, ان کی موومنٹ دیکھیں. ان کی موومنٹ دیکھنے کے ساتھ آپ کا یہ جب ہارٹ بیٹ ان کی ردم کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہے, آپ کا یہ ہارٹ کا پرابلم جو ہے یہ سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. سر اتنے فائدے ہی فائدے ہیں. اور اگر ہم کتے کی بات کریں تو کتے سے زیادہ وفادار کتا, گھوڑا تو خیر ہم بہت کم لوگ رکھ پاتے ہیں آف کورس, بٹ کتا از سم تھنگ جو کہ لوگ آرام سے رکھ لیتے ہیں. اب اس کا آپ صرف کھانا پینا اور خیال کریں, پھر دیکھیں وہ آپ کا کیسے خیال کرتے ہیں. اچھا, آپ نے ایک یہ چیز اور بھی دیکھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا مقدر رکھا ہے. ایک کتا ہے, اس کے لیے باقاعدہ جو ہے نا ایک ملازم رکھا جاتا ہے اس کی خدمت کے لیے. جو لڑنے والے اور اچھی نسل کے کتے ہوتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ ایک ملازم رکھا جاتا ہے. گھوڑا ہو جائے یا کوئی بھی جانور ہے, اس کے لیے باقاعدہ ملازم رکھا جاتا ہے اس کی خدمت کے لیے. اور ایک بیچارے کی خدمت یہ ہے کہ وہ روڈوں پہ پھر رہا ہے, کچرے میں سے کھا رہا ہے, اور ایک کو ایک کے بعد یہ اب اس میں اس طرح تو انسانوں میں بھی فرق ہے نا. اللہ نے کچھ انسانوں کو بڑے بڑے گھر, بنگلے اور ساری آسائشیں دی ہیں. کچھ لوگ آپ کو سڑک پہ ہی نظر آئیں گے اور بچے بھی آپ کو سڑک پہ ہی نظر آئیں گے. یہ تو خیر ہر ایک کی ایک وہ ہوتی ہے, لیکن ہمیں جب ان کا خیال کرنے کو کہا ہے تو ہم جانوروں کا خیال کیوں نہیں کرتے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتا یا بلی جو آیا ہے, اسٹرے ہے, جو سڑک کا ہے, بھوکا ہے, آپ اسے ایک پیالی دودھ دے دیں گے تو اس سے آپ کے گھر میں دودھ ختم ہو جائے گا کیا؟ نہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ درندہ جو ہے نا, درندہ جانور, شیر کو دیکھ لیں آپ, اگر آپ اس سے محبت کریں گے, آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ کہ آپ کے پیروں میں بیٹھا رہتا ہے. محبت تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ دیکھیں تو دیکھیں, جانور کو دیکھیں تو دیکھیں, درندہ بھی اپنا ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے, وفادار تو وفادار, محبت دینا محبت تو سر وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو محبت ہو. ہاں, چھوٹا بس اس کا خیال ہی رکھ لینا نا, اس کا احساس ہی کر لینا کہ میں اتنی اسپیڈ میں نہ چلاؤں کہ میرے سامنے کوئی کتا بھی لیا جائے اور میں اس کو رونتا ہوا چلا جا رہا ہوں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس بلی کی ٹانگ زخمی ہوئی, کتے کی ٹانگ زخمی ہوئی, وہ بچ سکتا تھا, وہ بچایا جا سکتا تھا, لیکن آپ نے چھوڑ دیا, مر جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ قاتل ہو گئے, آپ نے قتل کا جرم کیا. یہ اور بات ہے کہ اس پہ آپ کو کوئی سزا اس ملک میں تو خیر نہیں ملے گی, لیکن وہاں اور اس ملک میں اور بھی بہت کچھ کی سزا نہیں ملتی ہے, لیکن آپ اللہ کے یہاں تو جواب دیں نا اس چیز کا. ایک انسان آیا, ایک انسان سے میری بات ہو رہی تھی, اسپیڈ میں وہ گاڑی چلاتا ہوا چلا گیا تھا اور بلی کا بچہ اس کے ٹائر کے نیچے آ کے مر گیا تھا. جو وہاں سے واپس گزرا, میں نے کہا آپ نے کو پتا ہے بلی کا بچہ جو ہے, کیونکہ اس کے بعد جانے کے بعد میں نے اٹھا کے اس کو سائڈ پہ رکھا اور میں چاہ رہی تھی کسی طرح بچ جائے, لیکن وہ نہیں بچ سکا. تو جب وہ واپس وہاں سے گزرا, سنس آئی نیو ہم, تو میں نے اس کو روکا, میں نے کہا آپ کی گاڑی کے ٹائر کے نیچے, کہتا میں نماز پڑھنے جا رہا تھا. میں نے کہا پروبیبلی شاید آپ کی نماز ویسٹ ہو گئی, آپ نماز پڑھنے ضرور جا رہے تھے, اچھا کام کر رہے تھے, ویری نائس, تیزی میں جا رہے تھے, لیکن آپ نے جاتے جاتے ایک جاندار کا قتل کر دیا. جاندار, دس از ناٹ رائٹ. ہم پھول بھی توڑتے ہیں نا تو اس کا بھی ہم کو جواب دہ ضرور ہونا. پھول بھی اپنے اندر جان رکھتا ہے, پودا بھی آپ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے اپنے طریقے سے. ان چیزوں کا خیال کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. سر ہمارے اندر یہ والا احساس کیوں نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے میں بڑی بے حسی ہے جب جانوروں کی بات آتی ہے. میں نے آپ کو بتایا خوف خدا سب سے بڑی چیز ہے نا. انسانیت اور خوف خدا جب آ جائے گا, آپ کا ہر چیز سے ڈریں گے, یہاں تک کہ آپ جب پیر رکھیں گی نا تو ڈریں گی کہیں کہ چیمٹی نہ میرے پیر کے نیچے آ جائے. اس کا بھی مجھے بلا وجہ مار دینا, مطلب آپ پیر رکھتے ہوئے ڈریں گی کہیں میرے پیر کے نیچے نہ آ جائے, مجھے جواب دینا پڑے گا. اللہ کا خوف بڑی چیز ہے. جب اللہ کا خوف آپ کے دل میں بیٹھ جائے گا تو آپ ہر چیز بالکل بزدل ہو جائیں گے. ہر چیز سے کہیں گے, ہر چیز کو بات کرتے ہوئے, کسی میں بات کرتے ہوئے آپ گھبرائیں گی.
کہ کسی سے نہ میرے ساتھ وہ نہ ہو جائے، زیادتی نہ ہو جائے، کل کو مجھے جواب دینا پڑے. تو یہ چیز ہے کہ انسان کے اندر جو نا اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے. ہاں جب ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا، ٹھیک ہے ابھی نہیں دینا، لیکن آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کی زندگی کتنی ہے، ابھی ہے کل نہ ہو، ابھی ہے تھوڑی دیر بعد نہ ہو. آپ اس پوائنٹ پہ آ جائیں گے تب کیا کریں گے؟ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں، بہت سے لوگ جانوروں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. آپ دیکھیں چیل کووں کو صبح جاتے ہیں گوشت کی دکان پہ، گوشت خریدتے ہیں، ڈالتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، صدقہ بھی ہوتا ہے، ڈالتے ہیں. اور ایک بندہ تھا یہاں پہ دودھ کی دکان پہ، تو 4-5 کتے باقاعدہ جمع رہتے تھے اس کے انتظار میں. ایک دفعہ اس نے کہا میں بھول گیا، تو میں اسٹاپ پہ کھڑا ہو گیا جا کر، تو وہاں سارے کتے مجھے لینے آ گئے، پھر مجھے مجبوراً آنا پڑا. تو محبت تو کریں آپ جانور سے، انسان سے کریں، پھر آپ کو ملے گا اس کا صلہ. یہ چیز ہے. اب آپ محبت کر نہیں رہے، دیکھ رہے نہیں، درگزر کر رہے ہیں، پھر محبت چاہتے ہیں، تو ون سائڈ تو محبت ملنا مشکل ہے. پہلے آپ کریں گے. آپ کسی سے پوچھتے ہیں بلی کاٹے گی، بلی پنجہ مارے گی، کتا کاٹ لے گا. مجھے ایک بات بتائیے، آپ کو جب تک کوئی تنگ نہیں کرتا آپ اس کو تنگ کرتے نہیں نا؟ جب تک آپ بلی کو ماریں گے نہیں، اس کے بچوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلی نے آپ کا کیا کرنا ہے؟ اتنی چھوٹی سی تو کیوٹ سی تو وہ چیز ہے، معصوم، اس نے کیا کہنا ہے؟ آپ اس کو مار رہے ہیں، آپ اس کو بھگا رہے ہیں، آپ اس کو ڈرا رہے ہیں، آپ اس کو پتھر مار رہے ہیں یا ٹانگوں سے اپنے مار رہے ہیں، وہ آپ پہ حملہ کرے گی. آپ اس کے بچے کو تنگ کر رہے ہیں، وہ آپ پہ حملہ کرے گی، وہ ماں ہے، وہ کرے گی. لیکن آپ اس پوائنٹ پہ کیوں آتے ہیں؟ آپ سیدھے چلتے چلے جائیں، چھوڑ دیں، چل رہی ہے. اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھائیں. بچوں کی کوئی ایکٹیویٹی ہے سر، نہیں آپ نے بلی کتے کو تنگ کرنا؟ نہیں، آپ نے بہت اچھی چیز بتائی ہے. اب قربانی کا جانور آ رہا ہے، قربانی کا زمانہ ہے، تو آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ اپنے بچے کو سمجھائیں. اب بچے ہوتے ہیں بکرا لے کے جا رہے ہیں، دمبا لے کے جا رہے ہیں، اس کو زیادتی کر رہے ہیں، گلا گھسیٹ رہے ہیں. تو آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے لوگوں کو کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ جانور کے ساتھ محبت کریں اور ان کو صحیح طریقے سے رکھیں، ان کو ہینڈل صحیح سے کریں. ہینڈل کریں. ٹھیک ہے آپ پیار نہ کریں، آپ پالیں نہیں، لیکن ہینڈل تو صحیح سے کریں. کتا کیوں کاٹے گا آپ کو؟ کبھی بھی نہیں کاٹے گا. اتنے اسٹرے ڈاگز ہمارے آس پاس پھر رہے ہوتے ہیں، نہیں کاٹتے وہ تب ہیں، یا آپ کو ڈراتے وہ تب ہیں، آپ کے پیچھے بھاگتے وہ تب ہیں جب آپ ان کو تنگ کرتے ہیں. آپ ان کو دیکھیں، کتے کی نا ایک فطرت ہے. آپ اگر اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور آپ اس سے ڈر رہے ہوں گے تو وہ سینس کر لے گا، اس کو لگے گا خطرہ ہے، تب وہ حملہ کرے گا کہ اسے لگ رہا ہے خطرہ ہے، یہ بندہ مجھے نقصان پہنچائے گا. یا آپ اس کو پتھر مار رہے ہیں یا شو کر کے بھگا رہے ہیں، وہ اپنے ذہن میں آپ کو ایز اے دشمن بٹھا لے گا. تو آپ نہ کریں، سیدھے چلتے چلے جائیں، کچھ نہ کہیں اس کو. وہ آپ کو پلٹ کے کچھ نہیں کہے گا، معصوم ہے بالکل. لیکن لوگ اس لیے مار دیتے ہیں کتا کہ ارے نقصان پہنچائے گا. غلط بات ہے نا؟ نہیں، بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جانوروں سے بے پناہ محبت کرنی چاہیے، جیسے اپنے انسان سے کرتے ہیں. وہ بھی ایک مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ایک چیز کا آپ نے جواب دینا ہے. یہ نہ سوچے کہ نہیں جواب دینا، جواب تو دینا ہے. اب کب دینا ہے اس کا تعین تو نہیں ہے. وقت کا تعین ہو تو کوئی کام ہی نہ کرے انسان. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں ہر چیز کا وقت لیا ہوا ہے. ایسی جانوروں کا آپ نے کہا کہ جانوروں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اور ایک الگ ہی ڈپارٹمنٹ ہے محبت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابھی جانوروں سے محبت کرنے والے پیدا کیے کیونکہ انہیں زندہ رہنا ہے. اگر سبھی نفرت کرنے لگیں تو سب جانوروں کو مار دیں. کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے رکھنے ہوتے ہیں، ان کا خیال کرنا ہوتا ہے، اور بے شمار لوگ خیال کرتے ہیں. صبح دیکھیں آپ، لوگ چیمٹیوں ہوئے جانور ہوئے ان کو چینی ڈالیں گے، یہ بھی ایک نیکی ہے. ہر آدمی کوئی نہ کوئی نیکی کرتا ہے جانوروں کے ساتھ، اور وہ نیکی کیوں کرتا ہے کہ اس کا صلہ اللہ میاں دیں گے مجھے. صحیح بات. اور وہ جانور جو ہوتا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھو، بہت سے لوگ تو جانوروں سے دعائیں لے لیتے ہیں یہی کام کر کے. جانور آپ کو دعا دیتا ہے، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. پتہ ہے اگر آپ جانور کا خیال رکھیں اور اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکل گئی یا بد دعا نکل گئی، سیریسلی بد دعا جانور کی جو ہے آپ کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اور دعا جانور کی آپ کی زندگیاں بدل دیتی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم یہ ریلائز نہیں کرتے کیونکہ ہم ان سے بات نہیں کر سکتے. یہ بات نہیں کر سکتے والا پوائنٹ کو نا ہم لوگ سمجھتے کہ کچھ نہیں ہوتا. آپ نے کسی بلی
جب بھی بچے دینے لگتی ہے نا تو وہ کوئی پروٹیکٹیو انوائرمنٹ ڈھونڈتی ہے کہ ایسا کوئی پروٹیکٹیڈ جگہ اس کو ملے جہاں پہ وہ آرام سے بچے دے کے بیٹھی رہے. اب اس نے کسی کے گھر کی کسی لان کے کسی ایریے میں یا چھت پہ کسی ایریے میں یا کسی کہ وہ ایسی جگہوں پہ وہ اکثر بیٹھتی ہے. لوگ کہتے ہیں یار دے دیے اس بلی نے پھر بچے, میں کیا کروں. بچے اٹھائے اور پھینک کر آ گئے. معصوم 1 دن کے بچے, 2 دن کے بچے پھینک دیے, وہ تو مر جائیں گے. وہ بلی علیحدہ غمزدہ نو بد دعا نکل گئی اس کے دل سے آپ کے لیے. تو سوچیں آپ کا کیا ہوگا, آپ کی نسلوں کا کیا ہوگا, آپ کے بچوں کا کیا ہوگا. یہ چیزیں اس طرح سامنے نہیں, آپ بالکل بجا کہہ رہی ہیں. آپ کو میں واقعہ بتاؤں کہ میرے ایک دوست ہیں, وہ مجھے بتا رہے تھے, میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو 4 5 6 بلیاں آ گئیں. تو کہنے لگے یار دیکھ فیضان, کل میں نے اس کو کڑھائی گوشت کھلایا ایک بلی کو, یہ بھی پہچانتی ہے, آج یہ 5 6 کو لے کر آ گئی یار. کل میں نے صرف اسی کو کھلایا تھا. تو جانور بھی جو ہے نا اسے پتہ ہے کہ مجھے کہاں سے ملنا ہے رزق, وہ وہاں پہ پہنچیں گے. اور خاص طور پہ جانوروں کو پتہ رہتا ہے اس جگہ ضرور اس ٹائم پہ آپ دیکھ لیں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. ہاں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چل رہے ہوتے ہیں تو جانور ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. جانور چلتے ہوتے ہیں. PIV میں ایسے غنی لوگ ہیں کہ مچھلیاں کھلاتے ہیں, مچھلیاں کھلا رہے ہیں. ایسے غنی لوگ ہیں جانوروں کو مچھلیاں کھلا رہے ہیں, کڑھائی گوشت کھلا رہے ہیں, جو خود کھا رہے ہیں ان کو بھی کھلا رہے ہیں. تو ہر طرح کے لوگ موجود ہیں, کوئی کسی کو ایک پیسہ تک نہیں دے سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی فطرت اچھی کرے. پروردگار فطرت جو ہے نا, اصل چیز جو ہے نا, بڑی اچھی بات یہ کہی. ہمارے گھر میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کھانے کی چیزیں ایسی بچ جاتی ہیں کہ ہم پھر کیا کرتے ہیں, ان کا کچھ بھی نہیں کرتے. ہم